15-16 سال پہلے کسی آدمی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا. غلطی کا احساس ہوا. اب وہ انسان کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے. میرے پاس مسئلہ آیا, مولوی صاحب کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 دن کنٹینیو روزہ رکھنا ہے, ایک دن کی بھی گیپنگ نہیں. ایک روزہ اگر آپ نے خراب کیا تو آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے کنٹینیو. اور اگر 60 روزے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یہ رمضان کے روزے کی اہمیت, اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی یہ غلط کام کر دیتا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے. تو قرآن اترا ہے رمضان کے لیے. پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے. وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ. اے نبی, اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے, اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو, تقریباً 84 سال بنتے ہیں. ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے, اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے. یہ ہے قرآن کا مقام. ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے. اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم. میرے بھائی, یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا ہے. اس قرآن کی قدر کرو, اس قرآن کی ویلو کو سمجھو, اس قرآن کی قیمت کو سمجھو. مان لیجئے ہائی اسکول اور انٹر کی پریچھا دینے والوں کو ہمارے یو پی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں. انٹر اور بی اے کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں. لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے. اس ٹیبلٹ کو, اس لیپ ٹاپ کو ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی ویلو ہو جاتی ہے. اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے, دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے, اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے, اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو, آپ تو باغ ہو جائیں گے, اتنی بڑی ہستی کا میرے پاس میسج آیا. او لوگو, یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے, یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. او لوگو, یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے, اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے, مارگ درشن کا کام کرتا ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کھرا کیا ہے, کھوٹا کیا ہے, سچا کیا ہے, جھوٹا کیا ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ قرآن آپ کو بتائے گا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, یہ حق اور باطل کو کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب, لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب. ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں. ایک کرسچن نے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے, آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ پروف لا کے دے دو, میں مان لوں گا. اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے ہیں, اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈیفرنس ہے, بہت فرق ہے, بہت انتر ہے. بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے. دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے.
اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس قرآن کی کاپی کے اوپر، اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ اور معلوم ہے وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ اے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا نکال سکو اس کو، ایک دم کوئی مروت نہیں، نکال دو اس کو، اور ایک دم خاموشی کے ساتھ تقریر سننے دیجئے، ڈونٹ ڈسٹرب، بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے۔ اور آپ کو جان کر کے آشچर्य ہوگا، حیرت ہوگی کہ اس قرآن میں اور آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے there is no difference، کوئی انتر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اتنا ہی نہیں، عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے انتقام لے لے گا، ان سے بدلہ لے لے گا، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا، اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ، او لوگو اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا، کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے، اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا؟ ذرا بتا دینا مجھے۔ اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا، کہو گے 10 منٹ پہلے۔ میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی؟ مولانا صاحب ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی۔ تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے؟ ابھی تو تقریر میں آنے کے، جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا۔ یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہو لوگو، یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا، ہمارے دلوں کو قرآن، ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے۔ کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ، یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے، دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ او لوگو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا۔ یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ او لوگو، تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟
عمر ابن خطاب کو دیکھو، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب۔ ایک دن خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے، عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے، یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے، کوئی کویتا ہے، کوئی شاعری ہے۔ شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے، کیوں آیا ہے بھئی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے، حمد سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، شاعری پسند ہے آپ؟ پچھلے سال ایک پروگرام میں آیا تھا، کہیں پر عدنان پرتاپ گڑھی کو میں نے دیکھا، ان کو بلایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، سفیان کو بلایا جا رہا ہے۔ شاعری پسند ہوتی ہے انسان کو، شاعری میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن اچھا لگا، قرآن دل کو بھایا، قرآن نے دل کو آکرشت کیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ او لوگو، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، قرآن کوئی شاعری نہیں ہے۔ جب یہ خیال ریجیکٹ ہو گیا، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اگر یہ قرآن شاعری نہیں ہے تب اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن میجک ہے، قرآن جادو ہے، قرآن کسی کاہن کی کہانت ہے، قرآن کے ذریعے محمد الرسول اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ او لوگو، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کی کہانت بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، مگر ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں، آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ، آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت نعیم دل ہی دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر، ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا، میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے راستہ بدل دیا، حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر پہنچے۔ اندر بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب۔ جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، میری بہن، اتنا غلط کام تم نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے۔ حضرت خباب تو ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بہنوئی بھی لہو لہان، بہن بھی لہو لہان۔ بہن نے کہا کہ اے عمر، کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے۔ اے عمر، اب اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔
حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے، اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے آئے، قرآن ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے سینے میں جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تلاوت ختم کر چکے، کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے، جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت پہنچ گئی۔ بیمار میں تکلیف 1000 روپے دان کیے ہیں، دعا کر دیجیے۔ کیا نام ہے؟ عطا الرحمان۔ کوئی محمد عطا الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈال رہا؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے۔ اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے۔ اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے،
فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے. رات کا سناٹا ہے, رات کا ٹائم ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے, چوری کرنے گیا ہے, مال ہڑپنے گیا ہے. وہ رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, وہ ٹائم نہیں آیا, وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں. جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے, فوراً اس کے دل پر اثر ہوا. ڈاکو ہے, چور ہے, ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے. قرآن کی آیت سنی, ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا. اس نے کہا نہیں ہے اللہ, ٹائم آ چکا ہے, ٹائم آ چکا ہے اللہ, میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی, کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا, جو چوری کیا کرتا تھا, جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا, آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانے کعبہ کے پاس رہنے لگا, اللہ کے گھر میں رہنے لگا. اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا زاہد بن گیا, اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا. قرآن تو وہی ہے میرے بھائی. دل بدل گئے ہمارے, نیتیں بدل گئی ہماری. قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سافٹ کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی. ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے. بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جگہ رہتا تھا, ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا, مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا تو ہمارے گاؤں کے پاس سے, ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا. راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا, قصبہ پڑتا تھا. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے. ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی, لوگوں نے ڈیٹیل بتائی. میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں, تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی. عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے, 6 یا 7 سال, 6 یا 7 سال کا بچہ ہے. اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیا. اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا ہے. آپ کے بہار کے شیرشاہ آبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے, اس کی لینگویج بنگلہ ہے, اس کی زبان ہندی اردو ہے, وہ تو جانتا بھی نہیں عربی زبان. وہ مدرسے میں آتا ہے, مولوی صاحب اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں, ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں, حفظ کراتے ہیں. کچھ بچے 6 مہینے میں, کچھ 1 سال میں, کچھ 1.5 سال میں, کچھ 2 سال میں قرآن یاد کر لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے ممبئی میں, اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے. 6 سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اپنی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس کو تکبر کے طور پہ یا بڑائی کے طور پہ مت لیجئے گا, تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لاک ڈاؤن لگا تھا, رمضان کا مہینہ آیا, میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے, ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا.
مسجدیں بند تھی، تالا لگا تھا مسجد میں. رمضان کے اندر تراویح کی نماز گھر میں پڑھنے کا معاملہ آیا. میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں تھا. مجھے سورہ بقرہ یاد تھی. میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا یاد کر کے پڑھوں گا، تراویح گھر میں پڑھاؤں گا. عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری ماں پڑھے گی، میرے باپ پڑھیں گے، میرے بھائی لوگ پڑھیں گے، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں. لیکن یہ لاک ڈاؤن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرشمہ تھا اس کا. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی لکھنا تھا میرے مقدر میں کہ میری والدہ کا آخری رمضان ہے، ان کی زندگی کا لاسٹ رمضان ہے. اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا اور تراویح کی نماز وہ میرے پیچھے پڑھ رہی ہے. پہلے دن میں نے آدھا پارہ پڑھایا، دوسرے دن پھر آدھا پارہ پڑھایا، تیسرے دن پھر آدھا پارہ، چوتھے دن پھر آدھا پارہ، پانچویں دن سورہ بقرہ ختم ہو گئی. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے. میں بیٹھ کر کے آدھا پارہ میں نے اور یاد کیا، رات میں تراویح میں پڑھ دیا میں نے. اگلے دن پھر آدھا پارہ یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا. اس طریقے سے تقریباً 10:30 11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر لیے. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارہ روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا. یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. او لوگو، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر سن کر کے میں نے یاد کیا. اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے گا. جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے؟ باب امامت الصبی، کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں. بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے، کہا چل بھائی تو نماز پڑھائے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا. ایک ہی چادر تھی میرے پاس، ایک ہی چادر تھی، وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی. ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا. میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی. جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا. عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو، ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے. تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے ایک دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد ہوئی تھی. یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنی عقل ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دیکھو، نالج ہم حاصل کرتے ہیں 3 چیزوں سے. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں. ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں. جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی، سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے، وائٹ روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے. یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے. ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں.
میوزک بج رہا ہے، تقریر بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، خسر پسر ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، مہک آ رہی ہے، اچھی مہک ہے، بری مہک ہے، سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے، یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے، یہ برف ہے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، ہم چھو کر کے بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے کہ اچھی ہے، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے، ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسی ہے۔ مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے گھر اور مکانات ہیں، سب چل رہے ہیں، سب موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، آنکھوں کو لگ رہا ہے ایسا۔ مگر ریئل میں ایسا نہیں ہے۔ ریئل میں کیا ٹرین چل رہی ہے، کوئی پیڑ نہیں چل رہا ہے، کوئی مکان نہیں چل رہا ہے، مگر آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکان چل رہا ہے، پیڑ چل رہا ہے۔ تو آنکھیں دھوکہ کھا گئی۔ آپ کو بخار ہے، فیور ہو گیا آپ کو، میں آپ کے پاس میٹھی چائے لے کے آیا، آپ نے پیا، کہا ارے یار عبدالغفار صاحب آپ نے بڑی پھیکی چائے پلائی، چائے تو میٹھی ہے مگر آپ کی زبان دھوکہ کھا گئی۔ کیوں؟ آپ کو فیور ہے، بخار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 سینس جو ہماری باڈی میں ہے یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب یہ دھوکہ کھاتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ ہماری عقل بتاتا ہے، ہمارا برین بتاتا ہے، ہمارا مائنڈ بتاتا ہے۔ مگر مائنڈ بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شادی کرتے ہیں، آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ارے رشتہ دیکھنے کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بہن موجود ہے نا، اس کی بہن اسی گھر میں رہتی ہے، اس گھر کے سارے طور طریقے جانتی ہے، بہن سے شادی کیوں نہیں کرا دیتے؟ عقل کہتی ہے جب شادی ہی کرنا ہے تو باہر کیوں رشتہ دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر یہاں عقل کی نہیں چلے گی، یہاں چلے گی اللہ کی وحی کیا کہتی ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بہن اور بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں 5 سینس کام کرنا بند کر دے وہاں عقل کام کرتی ہے، اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دے وہاں اللہ کی وحی کام کرتی ہے، اللہ کی شریعت کام کرتی ہے۔ اور اللہ کی شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام سنت ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام شریعت ہے، انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان 2 چیزوں کو جب تک تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، قرآن اور حدیث، انہی دونوں چیزوں پر جب تک پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن میرے پیارے ساتھیو اللہ کی آخری کتاب، اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تورات کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، زبور کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی۔ مگر جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، او لوگو اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، نشٹ بھی کر دیے جائیں،
5 سال کا بچہ آئے گا اور کہے گا آؤ مجھ سے سن لو، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا سسٹم رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی سرکشا کا یہ سسٹم رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن شفا بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن ہمارے بخار اور زکام کی دوا ہے، بچے کو نظر لگ گئی قرآن پڑھ کے دم کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا قرآن پڑھ کے دم کر دیا۔ ہم نے قرآن کو جسم کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے۔ یقیناً قرآن فزیکل بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، مگر اس سے بڑھ کر کے قرآن روح کی بیماری کے لیے شفا ہے، قرآن اسپریچول بیماری کے لیے شفا ہے۔ روح کے اندر جو برائیاں ہیں، روح کے اندر جو بیماریاں ہیں، جیسے آپ کے روح کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو لالچ کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو حسد کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے مال کی محبت، ایک بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ قرآن ان تمام بیماریوں سے آپ کے دل کو شفا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ او لوگو، یہ قرآن تو بہت بڑی نصیحت ہے اور قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ برکت والی کتاب ہے یہ قرآن۔ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 نیکی کے برابر ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیرسا بادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اے اللہ، میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتعتع، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا۔ قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے تھے، برما کے رہنے والے تھے۔ قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا، قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے، مکے کے امام بن گئے۔ اس لیے آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور آگے بڑھیے، جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا۔
او لوگو ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ۔ میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو وہ بھڑکاتا ہے۔ لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا میں اسٹیج پر آتا ہوں نا تو کچھ بچے جو ہے وہ سیلفی لینے چلے آتے ہیں، مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں، تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ اب سیلفی بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ آج کل فلٹر چلتا ہے نا، فلٹر، اسنیپ چیٹ کا بڑا فلٹر چلتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لگا لیتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، کوئی فلٹر اس نے یوز کیا، ایسا لگ رہا تھا ہونٹوں پہ لپسٹک لی۔ میں نے کہا بھائی پہلے ہٹا اس کو، تو عجیب و غریب شکل آنے لگتی ہے۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو مجھے کو بھیجا، بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی، کہا مولانا آپ کے اوپر بڑی بڑی داڑھی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہا میرا یہ فوٹو آپ کو کہاں سے ملا؟ بولے میں نے ایڈٹ کیا ہے، فلٹر کیا ہے۔ تو فلٹر کر کے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوٹو کو فلٹر مت کرو، اپنے آپ کو فلٹر کرو۔ انسان دبلا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ میری باڈی صحیح ہو جائے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو آپ دبلے پتلے بھی ہیں تب بھی اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بنے تبھی اللہ کے پیارے بنیں گے۔ ہاں، گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا مت کرنا۔ یہ جتنے گٹکھا کھانے والے لڑکے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا وہ آدمی۔ اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے گا۔ تو گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکھا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے۔ تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکھا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ گٹکھا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، کھینی، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہیں، وہ مکروہ نہیں ہے۔ معاف کیجیے، مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوال بھی میرے پاس ہے، میری جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب ذرا اس مسئلے کو بیان کر دیجئے گا کہ ایک آدمی جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے سال کی سال نماز پڑھاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ دیکھو، نماز ہو جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنی چاہیے الگ مسئلہ ہے۔ نماز آپ جب پڑھیں تو بہترین لباس میں پڑھیں، جو لباس آپ عزت دار کا جو لباس ہے، جو آپ کہیں جاتے ہیں جو لباس پہن کے جاتے ہیں وہ لباس آپ پہن کر کے نماز پڑھیں۔ کسی کی شادی میں جانا ہو، آپ جنگیہ پہن کے اور گمچھا رکھ کر کے جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے آپ۔ پردھان جی اپنے گھر پہ آپ کو بلائیں گے، آپ بہترین سفید کرتا پائجامہ پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر کے سج سمر کے جائیں گے کیا آپ جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو اور گمچھا رکھ کر کے اور جنگیہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔
مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستحب کے خلاف ہو. مثال کے طور پر مسجد میں آپ جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر اندر ڈالیں اور پھر بایاں پیر اندر ڈالیں، اور مکروہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں ڈالیں اور بعد میں دایاں ڈالیں. یہ مکروہ ہے. جو چیز حرام ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے. ایک بار وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے. اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھیں، اور صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی. آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگوں کو پتلا سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو. لہما اسقلان علی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوں گی. اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا. اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے اس کی ویلیو نہیں. عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے مگر آواز بہت اچھی تھی. قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، بالکل فریش فریش سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا. اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے، اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، روک دو تلاوت، روک دو. کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں. جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ کر رہی ہے. ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے، نہ باپ کو اپنی ذمہ داری یاد ہے. جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بن کر کے، سمر کر کے، میک اپ کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے، اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے، نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے، اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی والے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے. آپ نے کہا عبداللہ بس کر، اب میرے اندر طاقت نہیں اور سننے. صحابہ کرام تو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں. یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک میں کوئی جانتا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ بولو بھائی، نہیں جانتے.
سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مغرب کے ٹائم ہے؟ کب پڑھتے بھائی؟ اچھا چلیے ماشاءاللہ، کچھ لوگ تو جانتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں، عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں، جو دوسرے مقررین ہیں بہت سارے مقررین ایک ایک مہینہ کنٹینیو آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے، جو لا علمی کا لیول ہے، وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے۔ بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں، نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں، بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ اب تو حالات یہ ہے کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے، قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے، ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں، اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مسئلہ یاد رکھیے، چاشت کی نماز پڑھنے کا دو ٹائم ہے۔ ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ، جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے، آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، دان نہیں کر سکتے، 2 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں، ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور دان آپ کا قبول کر لے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی تھی، حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا، جس کا نام قاسم بن محمد تھا۔ اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ، کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے۔ ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا، میں وہاں سے بازار چلا گیا، میں نے اپنا سودا سلپ لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ تھی نبی کی بیوی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں۔ قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ میرے بھائی، آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ ہو گئے۔ قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کو دیکھا
اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی رونے لگے، فبکا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے، اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج، میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کار چلا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آیا، اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، گھپ اندھیرا، جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے، ہم کار کے اندر ہیں، اے سی چل رہی ہے، لیکن لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ہم قبر کے اندر جب جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں، کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں، منکر نکیر آئیں گے اور 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اے اللہ کے بندے تو بتا تیرا رب کون ہے، تو بتا تیرا دین کیا ہے، تو بتا تیرے نبی کون ہے۔ اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا، ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر ملے گا۔ قرآن جواب دے گا ان تینوں سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کتاب پر آپ محنت کرو، اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائیوں، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے، یہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجئے، چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اسی آپ کے شیرزابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے، کوئی فضول چیز ہو جائے، کوئی کھیل ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ سال بھر کے مدرسے کا بجٹ آپ کے اس چندے سے چلتا ہے، اور آج اگر جلسے والوں کو اردو بھاشی مقرر سے یہ کہنا پڑے کہ چندہ کم ہوا ہے، آپ تعاون کی اپیل کیجئے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میرا بھائی، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انورودھ کر سکتا ہوں، نویدن کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسے کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، جو ہو سکے دل کھول کے تعاون کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جانا تو اس ادارے کا بھرپور تعاون کر کے جانا کہ اسی مقصد کے لیے جلسہ ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میرے نبی کی ایک سنت آپ کو بتا رہا ہوں، میرے نبی نے اپنی فیملی کی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پہلے پورا کیا ہے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کو پتہ لگا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ کوئی ایک نوکر مجھ کو مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے، میرے گھر کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی
کو پیغام اپنا پہنچا دیا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ میرے ابا آئے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام آئے ہیں، ایک غلام آپ کی بیٹی کو مل جائے یا ایک لونڈی آپ کی بیٹی کو مل جائے تو بیٹی کا کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی شام کو آتے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلام کے لیے آئی تھی، نوکر کے لیے آئی تھی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آتے ہیں اور بستر پہ آ کر کے اپنی بیٹی اور داماد کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بچی، مجھے پتا چلا کہ تو غلام لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، تو لونڈی لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، اے میری بچی ابھی تو میرے مدرسے کے جو طلبہ ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو دین حاصل کرنے کے لیے جو میرے غریب صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، اے میری بچی ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے جینے کا انتظام نہیں ہے، اے میری بچی ان غلاموں کو بیچ کر کے پہلے میں ان کا انتظام کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی سنت کو بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنی بیٹی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، پہلے اپنے مدرسے کے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ حقیر نہ جانو اس مدرسے کے بچوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بہترین کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں سائنس پڑھانے والے کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 20,000۔ آپ کی نظر میں گणت پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 15,000۔ اور قرآن پڑھانے والے ٹیچر کی 10,000، 8,000، 6,000۔ ابھی بنگال میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ بنگال میں ممتا بنرجی جو ہیں وہاں امام کو بھی کچھ سیلری دیتی ہیں، بیچارہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے۔ پرائیویٹ مدرسے کے جو ناظم ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتی ہے، جو سیکریٹری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مودی اور یوگی سے بھی بڑا ڈکٹیٹر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنا پڑے گا۔ کا کیا مطلب؟ کہا 2 بجے تک آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، پھر شام کو ہاسٹل کی نگرانی بھی آپ کو کرنا ہے، رات بھی یہیں گزارنا ہے، ہم آپ کو 12,000 سیلری دیتے ہیں، آپ سے سارا کام لیں گے۔ ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی مجھے بخش دو، میں امام بھی ہوں اپنے محلے کی مسجد کا، میں ڈیلی آتا جاتا ہوں، میرا خیال کرو، میں رمضان میں اتنی محنت سے چندہ لاتا ہوں، میرا خیال کرو۔ کہا نہیں، کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے مدرسوں کی مینجمنٹ کے اندر، اور ان پرائیویٹ پڑھانے والے غریب اساتذہ اور معلمین پر بڑا ظلم بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کو حد سے زیادہ دکھ نہ دو۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ اور میں نے ایک بات اور کہی تھی، آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں کے امام کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اسحاق بھائی آئے ہیں کھیڑیا ہاٹ میں، ان کا مسجد کے امام ہیں، ان کے کمرے میں میں جاتا ہوں، چھوٹا سا کمرہ ہے، شادی ہو چکی ہے، فیملی کو لے کے نہیں رہ سکتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جب امام کو رہنے کے لیے جو کمرہ ملتا ہے وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے پورا پیر پھیلا دے تو کمرہ پورا فل ہو جائے گا۔ امام صاحب کے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ نہیں صاحب، امام صاحب بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بیوی بچے آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے
کہ آج بہت سارے مدرسوں سے جو کانڈ ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں بدفعلی کے اور حرام کاموں کے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرا بس چلے تو ہر مدرسے میں یہ قانون لگا دوں کہ جتنے بھی ٹیچر رہیں گے فیملی کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے، ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ 6 مہینہ انسان شادی شدہ ہے، بیوی بچے والا ہے، بیوی سے دور رہے گا، شیطان طرح طرح کے خیالات ڈال سکتا ہے، شیطان غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کے امام کو اگر گندگی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو، تو ان کو فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ آج اگر آپ کی کمائی اپنے لیے ہے، اگر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بناتے ہو، تو مدرسے میں پڑھانے والے ان ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے مجھے میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیمانچل میں، اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں، اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے، کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے، مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو، آپ جلسہ مت کراؤ۔ آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں، 100 نہ ہو 10 جلسے ہوں، 10 جلسے ہوں، اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں، دین پھیلانے کے لیے ہوں، کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے، کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے، کوئی بے پردگی نہ ہو، قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے پروگرام ہو، اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر، انڈیویجول طور پر آپ دیں، تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے، زبان پر وہی لائن آتی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہی ہے، جہالت ویسی ہی ہے، غربت ویسی ہی ہے، دین سے دوری ویسی ہی ہے، بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے۔ ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سننا کمال نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو، ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو۔ حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا۔ ان کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو، جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو۔ اے عمر یہ انسان جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ۔ حضرت عمر کی عادت تھی، اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا، حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مسجدیں آج ویران ہیں،
قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بے پردگی نہ کریں، اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ، اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو، ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، قرآن تدبر کرنے کے لیے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو۔ آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ آدھا گھنٹہ، میں زیادہ نہیں بولتا، آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع کر دو۔ میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ آپ قرآن کو دے دو، وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی، لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو، آپ غور کریں گے، محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزنس آپ کرتے ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں، کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے، ایسا ویاپار کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے۔ یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا۔ لیکن ہاں، اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، قرآن پر ہم محنت کریں گے، کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے، کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے، کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے۔ جاتے جاتے ہمارے جو یوٹیوبر بھائی ہیں ان کو 2 پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو بھائیوں، مجھے آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، میں ہر بار جب میں دورے پر آتا ہوں مجھ سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب یوٹیوب والوں کا کیا ہوگا، لیکن جب میرے پاس وہ میسج آتا ہے مولوی صاحب آپ کی تقریر پر لڑکی کی تصویر بنی ہے، آپ کی تقریر پر مودی جی کی تصویر بنی ہے، آپ کی تقریر پر بھڑکاؤ جو ہے ٹائٹل دیا گیا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ویو حاصل کرنا۔ آپ ویو حاصل کرنے کے لیے پراپر طریقہ اپنائیے، تھمبنیل خوبصورت بنائیے اور آپ جو ہے اچھا سا ٹاپک دے دیجئے، لیکن کوئی غلط راستہ مت اپنائیے۔ کچھ چینل والے سدھرے ہیں مگر چونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اب میں کس کس کو پہچانوں گا؟ میرے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ تو نہیں کہ میں پہچانوں کہ کون سا کیمرہ کس چینل والے کا ہے۔ اب یہ کل جب تقریر کو ڈالیں گے، اور تقریر ہی ہے بھائی، زبان سے کوئی بات نکل سکتی، میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں، پھر بھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے، آپ اس بات کو بھی ڈال رہے ہو۔ ایک تقریر میں نے کہا کہ میں مدرسے میں ٹیچر ہوں، سرکاری ٹیچر ہوں، اس بات کو بھی ریکارڈ کر کے لوگوں نے ڈال دیا۔ آپ اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے، سمجھداری تو ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے۔ تو ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کے واسطے جب آپ یوٹیوب پر تقریر کو اپلوڈ کریں تو آپ الٹی سیدھی باتیں، مولانا صاحب نے لڑکی کا واقعہ بیان کیا،
میاں بیوی کا واقعہ، میاں بیوی یعنی بالی ووڈ کے کسی فلم کا سین اٹھا کے ڈال دیا تھمبنیل میں، مولانا صاحب نے میاں بیوی کے بارے میں کیا بیان کیا. مجھے گالیاں سننے کو پڑتی ہیں، کمنٹ میں لکھا رہتا ہے کہ عبدالغفار صاحب یہ کیا کریں. ان کو کیا پتا ان کا چینل ہے کس کا چینل ہے. اس لیے میرے بھائی آپ اللہ کے واسطے آپ ایسا کام نہ کیجئے، تھمبنیل گڑبڑ سبڑ مت لگائیے. دوسرا کام، یہ پروگرام جو ہوا ہے، جلسے والوں نے بڑی محنت سے پروگرام رکھا ہے. آپ تمام حضرات جو بھی چینل والے ہیں، کچھ نہیں، جو بھی منیمم اماؤنٹ آپ جو دے سکتے ہیں، جو آپ کے اوپر بہت بوجھ نہ پڑے، آپ اس ادارے کو تعاون کر کے جائیں. شیخ توحید صاحب بھی بیان کر کے گئے ہیں، ادارہ بہت پرانا ادارہ ہے اور اس لائق ہے کہ ہم اس ادارے کا تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے سینوں کا قرار بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے اور ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.